بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 135 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کلمہ مفلحون کی تحقیق۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت والمفلح بالحاء والجیم سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں والمفلح بالحاء والجیم الفائز بالمطلوب كأنه الذي انفتحت له وجوه الظفر، وهذا التركيب وما يشارك في الفاء والعين نحو فلق وفلز وفلي يدل على الشق والفتح. وتعريف المفلحين للدلالة على أن المتقين هم الناس الذين بلغ كأنهم المفلحون في الآخرة، أو الإشارة إلى ما يعرفه كل واحد من حقيقة المفلحين وخصوصياتهم۔ یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت تھی۔ اب آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اور مفلح بالحاء اور مفلج بالجیم دونوں فائز المرام کے معنی میں ہیں، اور فائز المرام شخص کو مفلح اس مناسبت سے کہا جاتا ہے کہ مفلح کے معنی کھولنے والے کے ہیں، تو گویا فائز المرام کامیابی کے تمام راستوں کو کھول دیتا ہے، اور کامیابی کی تمام راہیں اس کے لیے کھل جاتی ہیں۔ اور اس ترکیب والا کلمہ یعنی جس میں فا لام ہا ہو، اور جو کلمہ بھی مفلح کے فا اور عین کلمے میں شریک ہو، جیسے فلقن ہے، فلزن ہے، فلیون ہے، کبھی چیرنے اور کھولنے کے معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ اور مفلحون کو معرف باللام ذکر کرنا یہ اس بات پر مخاطب کو آگاہ کرنے کے لیے ہے کہ متقین وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تمہیں معلوم ہوا ہے کہ وہ مفلحین ہیں، یا الف لام سے مفلحین کی حقیقت اور جنس کی جانب اشارہ کرنا منظور ہے، جیسے ہر شخص کے وہ اس معاملے کو پہچانتا ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت بھی تھی، اس کا ترجمہ بھی تھا۔ تو اب اس کی رہی وضاحت، تو آئیے اب ہم اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اصل میں یہ تیسری بحث ہے، جو گزشتہ سبق میں میں نے بولا تھا کہ 5 بحثیں ذکر ہوں گی، تو ان میں سے یہ تیسری بحث ہے جو مفلحون کی تحقیق میں ہے، اور یہ مفلحون کی تحقیق لغوی سے وابستہ ہے۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ مفلح خواہ ہا کے ساتھ ہو جیسے مفلحن، یا جیم کے ساتھ ہو جیسے مفلجن، یہ دونوں کے معنی جو ہیں وہ کامیاب ہونے والے کے معنی میں آتے ہیں۔ جسے فائز المرام بول دیا جاتا ہے، یہ اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو مطلوب کے حصول پر کامیاب ہو گیا ہو۔ تو گویا یہ دونوں کے معنی فائز المرام کے ہیں، یعنی مفلج کے بھی اور مفلح کے بھی۔ اور کامیاب انسان کو لفظ مفلح سے اس مناسبت سے تعبیر کرتے ہیں کہ مفلح کے معنی اصل لغت میں کھولنے والے کے ہیں۔ تو بس جب کوئی شخص کسی مراد کو پہنچ سکتا ہے تو اس کے حق میں یہ بات صادق آتی ہے کہ گویا اس کے سامنے مقصد کو فتح کرنے کی جتنی راہیں تھی سب کی سب کھلتی چلی گئیں، اور یہ شخص ساری راہوں کو کھولتا ہوا اور طے کرتا ہوا مقصود تک جا پہنچا۔ اب قاضی صاحب نے لغت کا ایک اصول بھی بیان فرما دیا جس سے کافی روشنی مل گئی۔ فرماتے ہیں کہ جس مادے میں فا کلمے میں لام ہا ہو یا فا لام ہا ہو، وہ ایسے معنی پر دلالت کرے گا جس میں چیرنے اور کھولنے کا مفہوم موجود ہوگا۔ چنانچہ فلقن، فلزن، فلیون ایسے کلمات ہیں جو مفلح کے فا اور عین کلمہ میں شریک ہیں، اور یہ شق یعنی کھول دینا، چیر دینا، اور فتح اس کے معنی بھی کھولنا ہے، ان پر دلالت کرتے ہیں۔ فلق کے معنی پھاڑنے کے آتے ہیں، اور اس معنی میں باب ضربہ یضرب سے یہ مستعمل ہوتا ہے فلق یفلق سے۔ عرب والے اس کو اسی حوالے سے بولتے ہیں، اور یہ بھی ایک محاورہ بولتے ہیں کہ فلق اللہ الصبح، کہ خدا نے رات کی تاریکی کو پھاڑ کر صبح کی سفیدی نمودار کر دی۔ اچھا، اب الفلق بفتح اللام، یہ
الفلق اگر پڑھیں سے ہم تو پھر یہ پھٹن اور سر کی مانگ کے معنی میں بھی آتا ہے. اور فلزن بھی باب درابہ سے ہے، اس کا معنی جدا کرنا ہوتا ہے. اور جیسے فلذہ لہو من المال شیئن کہ اس نے اس کے لیے مال کا کچھ ایسا جدا کر دیا. اور فلیون جو ہے یہ اگر سمع سے آئے تو اس کے معنی کٹنے کے ہیں، اور اگر تفعیل سے آئے تو اس کے معنی ہوں گے سر کے بال کھول کر جویں دیکھنا. بہرحال یہ کچھ لغوی اس حوالے سے تحقیق تھی. اور لام تعریف کے مطابق المفلحین، کیونکہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ میں جو المفلحون ہے وہ الف لام کے ساتھ ہے، تو لام تعریف کے متعلق جو بحث قاضی صاحب نے قائم کی ہے اس کی توضیح کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے کچھ تمہیدی باتیں ذہن نشین کرنا یہ ضروری ہیں. شیخ عبد القاہر فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی جانب صفت انطلاق کی نسبت کرنی ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں. ایک یہ کہ زید منطلق کہا جائے بغیر لام تعریف کے، دوسری صورت یہ ہے کہ تعریف کے ساتھ زید المنطلق کہا جائے. یہ دونوں مثالیں اس چیز میں متحد ہیں کہ ان میں انطلاق کا ذات زید کے لیے ثبوت ہو رہا ہے، مگر دونوں کے ثبوت کی نوعیت میں فرق ہے. بہین طور پر کہ پہلی مثال کا مخاطب وہ شخص ہوگا جو سرے سے وصف انطلاق ہی سے ناآشنا ہے، یعنی وہ جانتا ہی نہیں کہ کسی سے وصف انطلاق کا صدور ہوا ہے. بس جب آپ نے زید منطلق کہا تو آپ نے اس سے یہ معلوم کرا دیا کہ وصف انطلاق کا صدور ہوا ہے. اس کے برخلاف دوسری مثال کہ اس کا مخاطب وہ شخص ہوگا کہ جو یہ تو جانتا ہے کہ انطلاق کا کسی سے صدور ہوا ہے، مگر یہ نہیں جانتا کہ کس سے صدور ہوا ہے. بس جب آپ نے زید المنطلق کہا تو اس سے یہ جتا دیا اسے کہ وہ وصف انطلاق جس کے صدور سے تم پہلے سے آگاہ ہو زید نامی شخص کے لیے ثابت ہیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ مطلق نکرہ اس وقت لایا جائے گا جب کہ انطلاق کے صدور سے ناواقف ہو، اور معرف باللام اس وقت لایا جائے گا جب کہ صدور سے باخبر ہو لیکن اس کے انتصاب سے باخبر ہو کہ یہ وصف انطلاق کس جانب منسوب ہے. یہ چند کلمات خیال میں رکھتے ہوئے اب سنیے کہ قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ المفلحون کے لام تعریف میں دو احتمال ہیں. ایک ہے عہد خارجی کا ہو، دوسرا ہے یہ جنس کا ہو. اچھا، اگر ہم پہلی صورت میں عہد خارجی کیا تو اولئک هم المفلحون کا مخاطب وہ شخص ہوگا جس سے یہ معلوم ہے کہ عالم میں دو گروہ ہیں، ان میں سے ایک کے لیے دنیا میں پارسائی اور ارتقاء حاصل ہے اور دوسرا گروہ فلاح اخروی کے ساتھ متصف ہے، مگر یہ نہیں جانتا کہ ان دونوں گروہوں میں عینیت یا غیریت، یعنی جو دنیا میں پارسا ہیں وہی مفلحون فی الآخرہ ہیں یا یہ اور ہیں اور وہ اور ہیں. تو دیکھیے مخاطب فلاح کو تو جانتا ہے مگر اس کے انتصاب یعنی وہ کس کی جانب منسوب ہے اس سے بے خبر ہے. لہذا جب فرمایا گیا کہ اولئک هم المفلحون تو اسے یہ بتا دیا گیا کہ جو لوگ دنیا میں پارسا اور متقی ہیں یہ وہی ہیں، تو یہ تو وہی ہیں جنہیں تم نے مفلحون سمجھ رکھا ہے. تو اگر لام تعریف کو جنسیت کے لیے مانا جائے، یہ تو مانا تھا جب آپ نے عہد خارجی کے لیے لیا، اگر لام تعریف کو جنسیت کے لیے مانا جائے تو اس سے مفلحین کی جنس معلوم ہو اور ان کی حقیقت معلوم کی طرف اشارہ ہوگا، اور مفلحون کی حقیقت ان کی وہ خصوصیات ہیں جن کا الذین یؤمنون بالغیب وبالآخرۃ هم یوقنون تک ذکر ہوا. شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ لام تعریف کو جنسی قرار دینا درست نہیں ہے، اس لیے کہ صورت میں جنس فلاح ان لوگوں پر منحصر ہو جائے گی جو تمام مذکورہ صفات یعنی ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ وغیرہ اپنے اندر رکھتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو لوگ ان سے بعض صفات کے حامل ہیں اور بعض سے حامل نہیں ہیں، مثلا ایمان بالغیب اور کتب سابقہ پر ایقان رکھنے سے، آخرت کے ایقان رکھنے سے تو متصف ہیں، مگر اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ کی صفت ان میں نہیں ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ تو مفلحین سے خارج ہو جائیں گے، حالانکہ وہ بھی مفلحین ہیں، وہ بھی داخل ہیں. اس لیے کہ فلاح سے حصول جو ہے، فلاح سے مراد جنت کا حصول ہے، اور جنت ہر مومن کو حاصل ہوگی، خواہ نمازی ہو یا غیر نمازی، یعنی نمازی کو اولاً حاصل ہو جائے گی، غیر نمازی کو بعد میں حاصل ہو جائے گی.
تو اپنے عذاب بھگتنے کے بعد، لیکن یہ تو اس میں داخل ہیں، لیکن آپ کے جنسی مراد لینے سے یہ سارے خارج ہو رہے ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ فلاح سے مطلقاً حصول جنت مراد نہیں ہوتی، بلکہ جنت کا حصول یہ اولا مراد ہے، یعنی شروع ہی سے جنت کا حاصل ہونا مراد ہے، اور یہ شان صرف انہی کو حاصل ہے جو مذکورہ تمام صفتوں کے ساتھ متصف ہے۔ اور بے نمازی اور زکوٰۃ نہ دینے والے لوگ جنت میں جائیں گے تو صحیح، مگر شروع سے ہی نہیں جائیں گے، بلکہ اپنا آؤ بھگت کر کے عذاب جو ان کے مقدر میں ہوگا وہ برداشت کرنے کے بعد ہی ان کو جنت میں داخلہ ملے گا۔ تو بہرحال یہ تھی جی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، ترجمہ، اس کی وضاحت۔ اس کو آپ نے سنا، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، اچھی طرح سبق کو سمجھیں، اور بالخصوص آپ ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ مفلح اور مفلج میں کوئی فرق ہے؟ اگر نہیں ہے تو ان کا معنی کیا ہے؟ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ المفلحین میں الف لام کے کتنے احتمال ہیں، کون سا راجح ہے، وجہ بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔